اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں میں بدلہ ہے۔ تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات بیان کی تھی اس میں رجم کے حوالے سے جو احکامات تورات میں بھی آئے وہی قرآن پاک میں آئے، یہود اسے چھپایا کرتے تھے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ جب بنو قریظہ نے دیکھا، یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ یہود اپنی کتاب میں رجم کو چھپاتے ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے درمیان فیصلہ بھی فرمایا، چونکہ وہ ہاتھ رکھ کے آیات پڑھتے تھے، قرآن نے واضح کہا ہے وہ چھپا رہے تھے احکامات کو۔ تو بنو قریظہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک فیصلے کا کہا، یاد رکھے بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دو قبیلے تھے، یہ آپس میں ہمیشہ لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ بنو نذیر جو تھے یہ اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے تھے اور بنو قریظہ کو کم سمجھتے تھے۔ ان کا آپس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو دیت کی باری آتی تو بنو نذیر آدھی دیت دیا کرتے تھے، اپنی بدماشی میں تھے، اور جب بنو نذیر کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا وہ قتل کرتا تو بنو قریظہ سے پوری دیت وصول کیا کرتے تھے۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حضور ہمارا بھی فیصلہ فرما دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریظی اور نذیری جو ہیں یہ دونوں برابر ہیں، حقوق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ یہ سن کر بنو نذیر غضبناک ہو گئے، غصے میں ہو گئے کہ یہ کون سا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے آگے فیصلہ اپنا کیا سنایا، انہوں نے کہا ہم اپنی ہی حدود کو جاری کریں گے جو ہمارے لیے نازل ہوئی تھی پہلے، جن پر ہم عمل کرتے تھے، جھوٹ دیکھے ان کا۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ کیا تم زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہو کہ وہ جو احکامات تھے، یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہاں تم کہتے ہو نا کہ وہ ہمارے جو احکامات تھے تورات والے ہم انہی کو مانیں گے، تو سنو ہم نے تورات میں بھی یہی کہا تھا۔ اب حضور کی بات پھر تصدیق قرآن کر رہا ہے کہ تورات میں ہم نے یہی کہا تھا، جیسی آیت وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تورات میں بھی یہی لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، دان کے بدلے دان، یہ تورات میں بھی یہی حکم ہے۔
اب اس کو وہ چھپا نہیں سکتے تھے، وہ جھوٹے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا لگا دیتے ہیں وہی حکم، وہی تم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ پہلے کچھ اور کہتے تھے، حضور فیصلہ فرما چکے، تو جب انہوں نے یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ آیات کا نزول ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے خوشی سے بدلہ دیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ سے تائب ہو کر خود کو خوشی سے حد جاری کرنے کے لیے کہہ دیا تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اسے جہنم میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی عذاب نہیں، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے جو کفارہ ہے وہ دنیا میں ادا کر لیا۔ پہلے توبہ کرے، پھر جو حد جاری ہو، جو پہلے تھی، آج کل تو حدود کو جاری نہیں کیا جاتا، تعزیرات لگائی جاتی ہیں۔ بہرحال حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں اور کسی کو ناحق قتل نہ کریں۔ جس نے یہ عہد پورا کر لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اجر کیسے دیتا ہے؟ اس کا اجر عظیم ہے اور وہ اپنے بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے ایک انصار کے ایک شخص کا دان توڑ دیا، اور وہ یہ فیصلہ، یہ جو انصاری تھا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا تھا، اس نے آ کر کے کہا تھا میرا فیصلہ کیجئے۔ حضرت معاویہ نے کہا ہم تمہیں راضی کر دیں گے، چھوڑ دو بدلہ لینا۔ وہ کہتا تھا انصاری میں بدلہ لوں گا۔ یہ بدستور اسے سمجھاتے رہے، بہرحال منت سماجت کے بعد بھی اس نے بات کو نہ مانا۔ اسی مجلس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس انصاری سے، میں نے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس شخص کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس کو صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا ابو درداء حضور سے خود سنی ہے؟ ہاں میں نے خود سنی ہے۔ کہنے لگا جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو معاف کرنے کا بھی جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سے بھی کئی قتل ایسے ہو جاتے ہیں، اکثر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ پسٹول صاف کرتے ہوئے گولی لگ گئی، ہاں اگر کوئی گواہی موجود ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی صلح کرنا چاہے بہرحال صلح کر لینی چاہیے۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور جو گھر والے ہوتے ہیں، اب اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو اس کا تو ہمارا قانون موجود ہے، لیکن غلطی سے جب ہو جاتا ہے تو اکثر تو معاف بھی کر دیتے ہیں، اکثر پھر بدلے پر اتر آتے ہیں۔ بدلہ یہی ہے آج کے دور میں کہ بھئی اس کو ہم اس پر کیس کریں گے فلاں فلاں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احکامات قرآن پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔